السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا لیکچر انٹروڈکشن آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، اور اس میں اسلامی قانون کی بنیادی تصورات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد اسلامی قانون کی تاریخ اور اس کی اہمیت پر کلام ہوگا، اور اس کے بعد اسلامی قانون کے جو ماخذ ہیں ان پر ہم کلام کریں گے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، یعنی اسلامی قانون کا تعارف، اور اس میں بیسک کانسیپٹ آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس یعنی اسلامی قانون کے بنیادی تصورات کے بارے میں ہم کچھ کلام کریں گے۔ اسلامی قانون کے سرچشمے الہامی ہیں، لیکن ان کی روح انسانی عقل، عملی اور تمدنی ہے۔ اس کا نصب العین بندوں پر اقتدار و حکمرانی نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کی خیرخواہی ہے۔ یہ کسی قسم کے جبر پر مبنی نہیں، بلکہ اس کی نوعیت مصلحانہ ہے۔ اسلامی قانون میں تعزیر ہے، مگر اس سے پہلے اصلاح نفس اور احتساب نفس کے کئی مراحل ہیں۔ اس لیے قانون کے ضمن میں تقوی، تزکیہ نفس اور توبہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں فرد کی عزت نفس اور احترام انسانیت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا، خدا کی بادشاہت اور حاکمیت کا نفاذ، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، بے شک بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا مقصد وہ ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا قیام، اور تیسرا اس کا مقصد ہے اعلیٰ معاشرتی زندگی کی تنظیم کے علاوہ نفوس کی پاکیزگی کی خاطر صفات عدل و خیر کی حفاظت۔ اب آگے ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، یعنی اسلامی قانون کی تاریخ اور اہمیت۔ اسلامی قانون کی تشکیل 4 مراحل میں ہوئی ہے، جو یہ ہیں۔ پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہوتا ہے۔ مدینے کی 10 سالہ زندگی میں قرآن مجید کے ذریعے دین کی تکمیل اسی دور میں ہوئی، اور انہی قوانین کی بنیاد پر آگے جا کر فقہی اصولوں کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے شروع ہو کر خلافت راشدہ کے اختتام تک جاتا ہے۔ اس دور میں صحابہ کرام اور خلفاء نے اسلامی قانون کی تشریحات کی۔ تیسرا دور، اس میں مذاہب اربعہ کی بنیاد رکھی گئی، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہی مکاتب معرض وجود میں آئے۔ اس دور میں فقہاء نے اپنے ائمہ کے مسلک کی تشریح اور تعبیر کی۔ آگے جی، سورس آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، یعنی اسلامک قانون کے ماخذ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا ماخذ اسلامی قانون کا ہے قرآن۔ اسلامی قانون کی حقیقی ماخذ کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ اور دوسرا ماخذ کیا ہے جی؟ دوسرا ہے حدیث نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جو تعبیر و تشریح کی یا اپنے عمل سے کسی حکم کی صورت متعین فرمائی، وہ بھی ایک اہم ماخذ ہے۔ تیسرا ہے جی قیاس، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء نے اپنے زمانے کے خاص مسائل پر بذریعہ قیاس جو فیصلہ صادر کیے، وہ بھی قابل لحاظ رکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھا ماخذ کیا ہے؟ وہ ہے اجماع، یعنی کسی مسئلے میں کسی زمانے کے جملہ یا اکثر علماء کا اتفاق رائے، مگر یہ قابل اعتبار تب ہوگا جب کہ قرآن و حدیث سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو، بلکہ فیصلہ ان کی روح اور منشا کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث کی روح کے مطابق ہو۔ یہ آخری 2 اصول اس لیے ہیں کیونکہ ہر زمانے میں صورتحال بدلتی رہتی ہے اور تبدیلیوں کے بارے میں شرعی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی اور رہنمائی میں نئے فیصلوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اسلام چونکہ ہر زمانے کے لیے ہے، اس لیے ہر زمانے کے احوال کے بارے میں شرعی فیصلوں کی ضرورت ظاہر ہے۔ یہ ہے جی کچھ اسلامی فقہ، اسلامک لا کے حوالے سے کچھ خلاصہ جو سوالات کی صورت میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے ماخذ کیا ہیں اور فقہاء کرام کے نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو فقہ اسلامی کی بنیاد کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر کوئی کویسچن آپ نے پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ وہ کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔